اب آپ کے سامنے نصیحت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں نصیحت فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جوہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عبداللہ اسد حافظہ اللہ تعالی اور ان کے رفقاء کے تحت منعقد ہو رہا ہے، اور اس عظیم الشان پروگرام کے اندر ہمارے مہمان خصوصی جو الحمدللہ کافی دیر سے تشریف فرما ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم انہیں زیادہ انتظار میں نہ مبتلا کرتے۔ بہرحال فاضل بھائیوں کی خواہش پر آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کی یہ سعادت مل رہی ہے۔ میں اس موقع غنیمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جو عرب کے حالات تھے، ان حالات میں چند ایک گزارشات اور چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور جو آج کا کانفرنس کا موضوع ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم حافظہ اللہ تعالی سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے جو حالات تھے یہ انتہائی ناگفتہ تھے، بلکہ آپ حضرات یہ سمجھیں کہ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے۔ اگر ان کے عقائد پہ نظر دوڑائی جائے تو ان کے عقائد اس قدر گندے اور غلیظ تھے کہ بتوں کی پوجا اور پرستش کرنے والے سفر کے اندر اپنے معبود کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اگر راستے کے اندر ان کا معبود اونٹ سے گر کر ٹوٹ جاتا تو پھر اسی اونٹ کے پیشاب سے مٹی کو گوندھ کر دوبارہ اپنے ہاتھوں سے اپنا معبود بناتے تھے، اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ، اس کو 360 بتوں سے سجایا ہوا تھا، اور ان کی حیا کا عالم یہ تھا، ان کی بے حیائی اور فحاشی اور ریانی کا عالم یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، اور ظلم و ستم، بربریت، جبر و استبداد ان کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اپنی ہی لخت جگر اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر کچھ قبیلوں کے اندر یہ ریت نہ تھی تو پھر وہ بچیاں اگر جوان ہوتیں تو ان کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے پھر ان کے ساتھ وہ ظلم و ستم کرتے کہ تاریخ جو ہے اسے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ آپ حضرات یہ بات سمجھیں کہ عورت جب ایام خاص میں مبتلا ہوتی تھی تو اس کو الگ ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا،
اور وہیں پہ اسے کھانا بھی وہیں پر، پینا بھی وہیں پر، پیشاب و پخانا بھی وہیں پر، اس کو ہاتھ لگانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ ملنا، اس کے ہاتھ کا کوئی کام پسند نہیں کرتے تھے۔ اور جب یہی بچی بیوہ ہو جاتی تھی تو مختلف قبائل کے اندر مختلف لوگ فکر اور نظر رکھا کرتے تھے، اور اس عقیدے کے اندر ان کی یہ عدت کے ایام اس قدر ہوتے تھے کہ 1 سال تک اس عورت کو جس کا خاوند فوت ہو جاتا تھا ایک بند کمرے میں رکھا جاتا، اور وہیں پہ کھانا، وہیں پہ پینا، وہیں پہ پیشاب، وہیں پہ پخانا، اور وہیں پہ جو ہے سارا سال اپنا گزارا کرتی تھی۔ اور 1 سال کے بعد انہی گندے اور غلیظ کپڑوں میں وہ بند کمرے میں رہتی تھی۔ پھر 1 سال گزرتا، کہتے اب اس کی عدت پوری ہونے کے قریب ہے، پھر اس کو کمرے سے باہر نکالا جاتا، پھر اسے ایک جانور اور پرندہ دیا جاتا، وہ اس پرندے کو اپنے جسم کے نازک اعضاء کے ساتھ رگڑتی اور مسلتی، وہ پرندہ اس کے جسم کے زہریلے اثرات کی وجہ سے مر جاتا، پھر اونٹ کی مینگنی دی جاتی، اسے توڑا جاتا، پھر کہتے کہ یہ عورت اب عدت سے پاک ہو چکی ہے، اب یہ غسل بھی کر سکتی ہے، اب یہ نکاح بھی کر سکتی ہے۔ ان حالات کے اندر جب 1 سال کے بعد اس عورت کو بند کمرے سے نکالا جاتا تھا، چڑیل جیسی اس کی شکل و صورت ہوتی تھی اور اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی تھی۔ پھر یہی نہیں، ایسے گندے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی حقیقی بیٹیوں کے ساتھ نکاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ عذرا تمیمی ایک سردار تھا، رئیس تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، جس نے اپنی ہی حقیقی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ یہی خباثت ان کے اندر موجود نہ تھی، بلکہ وہ اپنی سوتیلی ماں اور حقیقی ماؤں کے ساتھ نکاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر بھی ایک آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حضور نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کا مال و اسباب ضبط کر لو اور اس کو قتل کر دو۔ اور نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے یہ لوگوں کے اندر ریت ہوا کرتی تھی، نہ تو کوئی طلاق کا مسئلہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کے لیے ان کی فکر اور نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی آتا اور اس میت کے اوپر یا اس عورت کے اوپر اپنی چادر ڈال دیتا یا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو وہ عورت وراثتاً اس مرد کے جو ہے وراثتاً اس مرد کے پاس چلی جاتی تھی۔ لوگوں کے اندر یہ نظریہ تھا کہ اب یہ عورت وراثتاً جو ہے اس مرد کے پاس جائے گی جس نے چادر ڈالی ہے۔ اس عورت کو وہ مرد پسند ہو یا نہ پسند ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ سرخ ہو، وہ سفید ہو، وہ کالا ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، ان کے قبیلے کا یہ عقیدہ تھا کہ اب یہ عورت جو ہے ہمیشہ کے لیے اسی مرد کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ عرب کے شہزادے جب سیر و سیاحت کے لیے سرد علاقوں میں جایا کرتے تھے، پھر جب اپنی سردی کو کم کرنے کے لیے زندہ غلاموں کے پیٹ کو چاک کر کے اپنے دونوں پاؤں اس کے اندر رکھ کر اپنے جسم کو حرارت اور گرمی جو ہے وہ مہیا کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، ان کے اندر کھیل اور تماشے کے اندر یہ شفاقیت تھی کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ بناتے، اس کے اندر جو ہے ایک غلام کو چھوڑ دیتے اور اس کے اندر بھوکے شیر کو چھوڑ دیتے۔ وہ بھوکا شیر اس غلام کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا، اس کے کھاتا، اس کو جو ہے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا۔ یہ ان کی درندگی کا عالم تھا۔ کس چیز کا ذکر کیا جائے میرے بھائیو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے یہ جہالت کے تمام مناظر تھے، عقائد کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی شرم و حیا کا نام نہ تھا، زنا کے جھنڈے گاڑے ہوتے تھے کہ جس انسان نے زنا کرنا ہے، بدکاری کرنی ہے، فحاشی کرنی ہے، اور وہ بندہ یہی جھنڈے والے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور جا کر اپنی خواہش کو پورا کر لے۔ ایک عورت کا نکاح 10 مردوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن لے کر آئے، حدیث لے کر آئے، سنت لے کر آئے، وہی جلی لے کر آئے، وہی خفی لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے ان کی تطہیر کی، ان کو پاک کیا، ان کو صاف کیا، انہیں پوتر کیا اور ان کو ان ساری آلودگیوں سے نکال دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑا کرتے تھے، 100 بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والے سردار بھی موجود تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی تعلیمات سے آشنا کیا، وہی بچیوں کی پرورش کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے، وہی یتیموں کی پرورش میں فخر محسوس کرنے لگے، وہی غلاموں کی حق ادائیگی میں فخر محسوس کرنے لگے، وہی لوگ پھر جو ہے عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ کہا تھا کہ تم عورتیں پہلے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اسلام آیا تو اس نے تمہیں اس حیثیت سے آگاہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام سے بعثت نبوی سے قبل کی ایک جھلک تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے آج بھی ہمارا معاشرہ انہی خرابیوں کی آماجگاہ ہے، انہی آلودگیوں کی آماجگاہ ہے، عقائد کی خرابیاں، شرک کی بھرمار ہے، بچوں کا قتل عام ہے، والدین کا قتل عام ہے، عورتوں کا قتل عام ہے، بچیوں کا قتل عام ہے، والدین کی نافرمانی ہے۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسی طرح پاک و پوتر ہو جائے تو میرے بھائیوں، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ آج ہمیں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اس گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر اجالا کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے گھر میں پھر جو ہے بطحا کا چاند چمکا، جس چاند کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کی آمد کا مقصد تھا وہ شیخ محترم ڈاکٹر مسعود قاسم حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔